بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو طے ہے کہ اللہ بغیر ذریعے کے پہچانا نہیں جا سکتا، اللہ بغیر واسطے کے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی معرفت ممکن ہی تب ہے کہ جب ان کی معرفت ہو جائے جو اللہ کو جانتے ہیں، لہذا پہلے ہمیں ان سے مانوس کیا اللہ نے کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ 40 سال تک تو اسی سے مانوس کیا جو اللہ کو خوب جانتا ہے، کبھی اس کی صداقت کے عنوان سے، کبھی اس کی امانت کے عنوان سے۔ پہلے اس نے خود کو امین منوایا، پہلے اس نے خود کو صادق منوایا۔ جب سارے معاشرے نے اسے صادق اور امین مان لیا، تب اس نے کہا کہ کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سلمان پڑھے محمد محتمم اور منتظم مجلس کے جن کے خانوادے کی مجلس ترحیم ہے، ان کی خواہش تھی کہ عقیدہ توحید پر گفتگو ہو، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے آیت لی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بہت جلد ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان کے 6 فٹ کے بدن میں ہم دکھائیں گے کہ اللہ ہے۔ ساری کائنات میں دکھائیں گے کہ اللہ ہے، اور اس 6 فٹ کے انسان کے اندر دکھائیں گے کہ اللہ ہے۔ سنوریہم، انہیں ہم دکھائیں گے، آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو کیا ہوگا جب ساری کائنات میں اللہ کی آیتیں نظر آ جائیں گی اور انسان کے وجود میں اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر ان پر روشن ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، وہ ہے، اس کا وجود ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ترجمے سے پہلے ایک جملہ کہہ دیا، اسے تکرار کروں گا کہ یہ تو طے ہے کہ وہ کمال مطلق اور ہم نقص محض رکھنے والی ذات، وہ کمال مطلق اور ہم نقائص کا مجموعہ۔ کمال مطلق تک نقائص رکھنے والا پہنچ نہیں سکتا، اس کی رسائی نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے پروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس اڑان تک اڑ سکے، اس میں دم نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ ادھر خلق اس لیے کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کیا کہ وہ عبادت کریں، اور عبادت بے قدر معرفت ہوا کرتی ہے۔ یہی 2 رکعت نماز نبی مکرم بھی پڑھتے تھے، یہ 2 رکعت آپ نے بھی پڑھی ہے، تو کیا دونوں کی 2 رکعت نماز برابر ہے؟ صورت نماز کی ظاہری طور پر ایک نظر آ رہی ہے، مگر حقیقت دونوں نمازوں کی ایک نہیں ہے۔ جس کی معرفت جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی، اتنی اس کی عبادت بھی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ تو عبادت کے مطابق معرفت، معرفت کے مطابق عبادت۔ اب یہاں ہمیں خلق تو کیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، مگر عبادت تو تب ہی ہوگی جب معرفت ہوگی، اور ہم معرفت اس کی کیسے حاصل کریں جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی جانتا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو جب ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو اب ہمارے لیے لازم تھا کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی ایسی ہستیاں ہوں جو ہمیں وہاں تک پہنچائے، اور جن کا تعلق وہاں سے بھی اتنا ہی گہرا ہو جتنا تعلق یہاں سے گہرا ہے، اور جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ان کا یہاں سے تعلق ہے جسے بشریت کہا جاتا ہے، وہاں سے تعلق ہے جسے روحانیت اور نورانیت کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کا پیغام یہاں پہنچاتے ہیں تو اسے رسالت کہا جاتا ہے، اور یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچاتے ہیں تو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ سلام علیکم محمد۔ ایک اور بہتر فرمائے نبی نے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ سورج اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند اللہ کی نشانی ہے، اللہ ہے، کوئی ہے جو نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ وقت پر سورج کا طلوع کرنا اور وقت پر غروب کر جانا ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مالک کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، پکا سچا مسلمان ہے۔ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ پھول پودے کون سی ایسی
اللہ کی نشانی ہے کہ جو ذرا سا غور کرنے پہ اللہ کی طرف راغب نہیں کرتی، بہت جلد ہمیں نے، اور پھر اس انسان کے وجود کے اندر، یعنی باہر اگر ہواؤں کا نظام اس نے رکھا ہے تو ہمارے اندر تنفس کا نظام رکھا ہے، باہر اگر چاند اور سورج روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تو ہمارے اندر آنکھیں رکھی ہیں، کتنا ہی سورج چمکتا رہے، اگر یہ سورج نہیں طلوع کرے گا، اگر یہ چاند نہیں نکلے گا تو باہر کا چاند اور باہر کا سورج کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا باہر کا سورج اپنی جگہ اور ایک چھوٹی سی میری آنکھ، اس کا سورج ہونا، اس کا چاند ہونا اپنی جگہ۔ وہاں اگر زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا نظام رکھا ہے، میخ بنایا، اوتاد بنایا ہے پہاڑوں کو، تو پھر ہمارے بدن کے اندر اللہ نے ہڈیوں کو قرار دیا ہے جو ہمارے پورے بدن کو مضبوط بنانے اور ٹھہرانے کا ذریعہ ہے۔ وہاں اگر دریا بہا ہے، سمندر بہا ہے، تو ہمارے وجود میں اللہ نے پانی اور خون کی نہریں بہائی ہیں اور مسلسل شریانوں میں اسی تیز دباؤ اور بہاؤ کے ساتھ روانی ہے۔ وہاں اگر فصلوں کا نظام ہے تو ہمارے بدن پر بھی اللہ نے فصلیں قرار دی ہیں۔ جیسے زمین کہیں منجر ہوتی ہے اور کہیں زمین زرخیز ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارا بدن بھی کہیں زرخیز ہے اور کہیں منجر ہے، تاکہ تم ساری کائنات کو بھی دیکھتے رہو اور اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہو۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اسی طرح تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اور اس معرفت کا ذریعہ اس نے اپنی آیات کو قرار دیا۔ آیات تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور جسے آیت الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ نہ ہو؟ لہذا مصطفیٰ کو جب معراج پر بلایا جاتا ہے تو اس لیے بلایا جاتا ہے لقد راہ من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اس لیے بلایا تاکہ اپنی سب سے بڑی آیت اپنے مصطفیٰ کو دکھا دے۔ اور سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہی اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ صلوات پڑھیں۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ آیات کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے گا، تو پھر جو سب سے بڑی آیت ہے اللہ کی، وہ یا نبی کی ذات ہے، یا سیدہ کی ذات ہے، یا مولا علی کی ذات، ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ خوب کہا ہے بزرگوں نے کہ ساری آیات ایک طرف اور مولا کائنات کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ خود ایک آیت ایک طرف۔ یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم لاکھوں نشانیاں تلاش بھی کر لیں، ان سب کا دم ایک طرف اور مولا کائنات کا طویل سجدہ اس کی بارگاہ میں، اللہ کی آیت ایک طرف۔ اور پھر کیا حسن ہے کہ دنیا کا مزاج یہ کہ ہر چڑھتے کو سلام کرتے ہیں، ہر اترتے سے ناراض ہوتے ہیں، ہر چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے۔ یہی ہوا کہ کبھی سورج کو اللہ کہا گیا، کبھی چاند کو اللہ کہا گیا، کیونکہ چڑھتے ہوئے وجود ہے یہ۔ کبھی ستارے کو اللہ کہا گیا، جہاں طاقت توانائی دیکھی اس کو اللہ مان لیا گیا۔ اچھا، بار بار اللہ ماننے میں غلطی کرنا خود دلیل ہے کہ یہ اللہ ماننا چاہتا ہے، ورنہ تھا کھار کے کہہ دیتا کہ اب ہم مانیں گے ہی نہیں۔ ایک کو مانا تھا وہ اللہ نہیں نکلا، دوسرے کو مانا وہ اللہ نہیں نکلا، تیسرے کو مانا وہ بھی اللہ نہیں تھا، تو اب تھک ہار کے کہے اب اللہ مانیں گے ہی نہیں۔ لیکن یہ بار بار مشق کرنا بتا رہا ہے کہ مزاج میں اللہ کی تلاش ہے، فطرت میں اللہ جوئی ہے، فطرت میں انسان کے اللہ کو ماننا اور جاننا پایا جاتا ہے، تبھی یہ بار بار غلطی کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے ایک اور بہتر کی طرف آ جاتا ہے۔ اب یہاں جس کو بھی دنیا میں تاریخ بشریت میں اللہ مانا گیا، ان سب کو اللہ نے اس دروازے پہ جھکایا۔ جب سارے باطل الہ اس دروازے پر جھک گئے تو اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں انہیں اللہ نہ مان لیا جائے، تو فوراً انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ وہ ہے جس کے آگے علی سجدہ کرتا۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے آگے مصطفیٰ جیسا وجود چھپ جاتا ہو۔ لہذا سب سے بڑی دلیل وجود پروردگار کے اوپر خود اہل بیت کی عبادت ہے۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ بہت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان، دلیل وجود پروردگار۔ کس کو راضی کر رہے تھے اتنے مصیبتوں کے باوجود؟ کس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے؟ مناجات پڑھتے جا رہے ہیں، یہ وجود پروردگار پر دلیل ہے۔